أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، آج ہمارے نئے لیسن سورہ بقرہ آیت نمبر 69 سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سنا کہ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے سوال کیا کہ وہ گائے کیسی ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ وہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی کم عمر، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ تو اس کے بعد مزید انہوں نے سوالات کیے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو اور وہ گائے کیسی ہو کہ ہمیں گایوں کے بارے میں شبہ پڑ گیا ہے۔ تو ان دو آیات میں مزید ان کے سوالات کے جوابات بیان کیے گئے۔ نیز آخر میں ایک اہم مسئلہ کہ انشاءاللہ اس کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آخر میں بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے پہلے ان دو آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما لونها، ما کیا ہے، لونها، لون رنگ، ہا اس کا، لونها اس کا رنگ۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ قال، فرمایا، انہ، بے شک وہ، انہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ، انہ کہ وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرۃ گائے ہے، صفراء پیلی، فاقع شوخ گہرا، لونها اس کا رنگ بہت گہرا ہے، تسر الناظرین، تسر خوشی دیتی ہے، سرور دیتی ہے، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما ہی، ما کیا یعنی کیسی ہے، ہی وہ یعنی گائے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان، بے شک، البقرہ گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی کہ واضح نہ رہی، علینا ہم پر، یہ دو الفاظ ہیں، علا اور نا۔ علا کا معنی ہوتا ہے پر اور نا ہم، علینا ہم پر، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، وَإِنَّا واو کا معنی اور، انا بے شک ہم، یہ دو الفاظ ہیں، انا اور نا، انا بے شک ہم، انشاءاللہ، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، یہ تین الفاظ ہیں، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، شاء چاہے، اللہ اللہ، اگر اللہ چاہے، لمہتدون ضرور ہدایت پانے والے ہوں گے، اور اگر اللہ چاہے تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے، یعنی ہدایت پانے والے ہوں گے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی،
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ وہ گائے جو تم نے ذبح کرنی ہے وہ درمیانی عمر کی ہو، نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی کم عمر، تو اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک پیلے رنگ کی گائے ہے جس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے، کہ دیکھنے والوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ تو جس قدر تفتیش بڑھتی گئی اس قدر اس طرف سے زیادہ پابندی آتی گئی، تو ان اسرائیلیوں کو زرد رنگ معلوم ہونے پر بھی تسکین نہ ہوئی، کہنے لگے اس عمر اور اس رنگت کی بہت سی گائیں ہیں، ابھی ہم پر مشتبہ ہی ہے کہ کون سی گائے ذبح کریں۔ دعا فرمائیے کہ رب تعالیٰ اور بھی وضاحت فرما دے کہ کون سی گائے ذبح کی جائے، ہم انشاءاللہ اطاعت سے درگزر نہ کریں گے، ضرور وہ گائے تلاش کر کے ذبح کر دیں گے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید جو گائے کی نشانیاں بتائیں وہ اس سے اگلی آیت میں انشاءاللہ العزیز ہم سنیں گے۔ تو ایک تو معلوم ہوا کہ زرد رنگ یہ خوشی پیدا کرتا ہے اور غموں کو دور کرتا ہے۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر روح البیان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کی ہے کہ جو شخص پیلے رنگ کے جوتے پہنے انشاءاللہ اس کے غم دور ہوں گے اور وہ خوش و خرم رہے گا۔ اور تفسیر نعیمی میں ہے کہ جو کوئی لگاتار پیلے جوتے کے 7 جوڑے پہنے وہ انشاءاللہ رنج سے نجات پائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر بزرگوں نے سیاہ رنگ کا جوتا منع فرمایا کیونکہ اس سے رنج و غم پیدا ہوتا ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ سرخی اور زردی، سیاہی، سفیدی اور سبز رنگ، ان 5 رنگوں کے جدا جدا خاصے ہیں۔ سرخی میں یعنی سرخ رنگ میں جمال ہے، زردی میں یعنی پیلے رنگ میں خوشی ہے، سبزی یعنی سبز رنگ میں بزرگی، اور سفیدی یعنی سفید رنگ میں خوبی افضلیت ہے، اور سیاہ رنگ میں دہشت اور رنج و غم ہے۔ تو ان اسرائیلیوں کو زرد رنگ معلوم ہونے پر بھی تسکین نہ ہوئی، کہنے لگے کہ اس عمر اور اس رنگت کی بہت سی گائیں ہیں، ابھی ہم پر مشتبہ ہی ہے کہ کون سی گائے ذبح کریں۔ دعا فرمائیے کہ رب تعالیٰ اور بھی وضاحت فرما دے کہ کون سی گائے ذبح کی جائے، ہم انشاءاللہ اطاعت سے درگزر نہ کریں گے، ضرور وہ گائے تلاش کر کے ذبح کر دیں گے۔ تو اس اگلی آیہ کریمہ میں مزید گائے کی نشانیاں بیان کی گئیں، انشاءاللہ الکریم ہم اگلے لیسن میں اس کی وضاحت سنیں گے۔ تو یہاں ایک نہایت اہم مسئلہ کہ انشاءاللہ اس کو کس طرح لکھا جائے، تو مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری سلمہ الباری سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ آج کل کچھ احباب کی طرف سے یہ بات سننے کو مل رہی ہے کہ انشاءاللہ کو اردو میں انشاءاللہ یعنی نون کو شین کے ساتھ ملا کر لکھنا یہ ناجائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں کفریہ معنی تک ہو جائیں گے، تو برائے کرم اس بارے میں رہنمائی کریں۔ تو مفتی صاحب اس سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ ان اور لفظ شاء کو ملا کر لکھنا یعنی یوں کہ انشاءاللہ یہ بھی درست ہے، اور انہیں جدا جدا کر کے لکھنا کہ یوں کہ انشاءاللہ یہ بھی درست ہے۔ ہاں بہتر یہی ہے کہ جدا جدا کر کے لکھا جائے، کہ اصل طریقہ یہی ہے، بقیہ سوال میں جو معنی بیان کیا ہے وہ ہرگز درست نہیں، اور نہ ہی ایسے کھینچ تان کر معنی بنانا درست ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دینی احکام کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔